بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ساتھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح زوم کلاس میں آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اس کی 23 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے ہم پڑھیں گے۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ دیکھیں دوستوں، بات چل رہی تھی کہ جب قیامت واقع ہونے لگے گی تو اللہ پاک اس زمین کو کوٹ کر پیس کر ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور اس دن اللہ کے فرشتے بھی صف بنا کر آئیں گے اور اللہ کی ذات بھی آئے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو عرض کیا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کا عرش آئے گا، اللہ کا عرش آئے گا، تخت جس پر اللہ کی ذات جلوہ افروز ہوگی۔ اب کیسے ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا شان ہوگی، اس دنیا میں یہ چیزیں نہ بیان ہو سکتی ہیں نہ سمجھ میں آ سکتی۔ یہ آخرت کے معاملات ہیں، وہاں سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ پاک کس شان کے ساتھ اپنے عرش پہ آتے ہیں میدان محشر میں۔ اور پھر جب اللہ کی ذات آ جائے گی تو پھر فرشتے وہ جہنم کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہوں گے، جہنم کو لایا جائے گا۔ اب چونکہ کھلی آنکھوں انسان دیکھ لے گا نا کہ دنیا میں جس چیز کا مذاق اڑایا کہ بھئی یہ تو جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، اس کو ایک مذاق سمجھا۔ اس دن جب اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لیں گے تو عبرت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ رہا، وقت تو ہاتھ سے نکل گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گیا؟ دیکھیں دوستو، اب ترجمہ دیکھیں، سنیں اور لکھیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ انسان کہے گا، یہ انسان کہے گا، بریکٹ میں لکھیں کافر، یہ انسان کہے گا، انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ کافر ہے۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دیتا۔ اے کاش، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دیتا۔ تو دنیا میں جتنے نیک اعمال دوستوں ہم سے ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہونے کے بعد یہ جا کے سب آخرت کی زندگی کے لیے محفوظ ہو رہے ہیں۔
اسی لیے فرمایا نا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، آخرت میں اللہ پاک اس پہ کتنا اجر دے ہمیں نہیں پتا۔ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے مت کرو، کیا پتا اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ اس دن، کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ اس دن اس کے عذاب جیسا، کس کے عذاب جیسا؟ اللہ کے۔ اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ اللہ کی گرفت اور سختی ایسی ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ جکڑنا جانتے ہیں نا، جیسے کسی کو اچھی طرح رسی سے باندھ دیا ہے، جکڑ دیا، انسان بے بس ہو جائے، بے اختیار سا ہو جائے، یہ جکڑ ہوتی ہے۔ اور اس کے جکڑنے کی طرح، یعنی اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ نہیں سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بریکٹ میں لکھیں، اور فرشتے کہیں گے اہل ایمان سے، اس کو بریکٹ میں لکھیں۔ یہ جو بریکٹ میں آپ کو لکھوایا جاتا ہے نا، یہ بہت قیمتی باتیں ہوتی ہے، اس سے پورے قرآن کریم کا ترجمہ حل بھی ہوتا ہے اور جوڑ بھی آپس میں سمجھ میں آتا ہے۔ اور فرشتے کہیں گے کن سے؟ اہل ایمان سے، اہل ایمان سے کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو کہ اطمینان میں ہے۔ اے وہ نفس جو کہ اطمینان میں ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے مومن کا نفس مطمئن ہوتا ہے، کافر پریشان ہوتا ہے۔ اے وہ نفس جو کہ اطمینان میں ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے۔ بندہ اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ پاک اپنے اس بندے سے راضی ہوں گا۔ لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو بھی راضی، وہ بھی راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے ساتھ جڑنا یہ اللہ کو بھی مطلوب ہے کہ بندہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے، جڑ کر رہے، چلے۔ داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور پھر داخل ہو جا میری جنت میں۔ داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور پھر داخل ہو جا میری جنت میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو مومن کی موت کی منظر کشی یہ ہے کہ جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو باقاعدہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایک نفس مطمئنہ۔ اب نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کون سا نفس ہے جو اللہ سے مطمئن ہوتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے وہ لکھیں۔
نفس مطمئنہ کیا ہے؟ لکھے جو بندہ زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو، جو بندہ زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو، اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ، اور اطاعت الہی اللہ کی اطاعت اور ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے. اطاعت الہی اور ذکر اللہ اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو دیکھیں آخرت کے جتنے معاملات ہیں نا اس کا فیصلہ دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ الگ امتحان ہوگا، وہاں پھر بٹھایا جائے گا سب کو کہ بھئی یہ امتحان آپ دو، یہ پیپر ابھی حل کرو، اب ہم دیکھتے ہیں رزلٹ کیا آتا ہے. اب ایسا نہیں ہے. دنیا کی زندگی یہ اصل امتحان گاہ ہے، امتحانی ہال یہ ہے. یہاں ہم ایک عمل سے گزر رہے ہیں مسلسل. اگر یہاں بندہ اپنے ایمان پر راضی ہو اور ایمان کی حفاظت کرے، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی اطاعت میں لگا رہے. دیکھیں یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ میں اللہ کی 100% اطاعت میں کامیاب ہو چکا ہوں. کوشش ہے. دنیا تو ایک جہد مسلسل کا نام ہے، کوشش کا نام ہے. انسان کوشش کرتا رہے گا، اس میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، دائیں بائیں سب چلتا رہے گا. لیکن جو ایک محنتی کھلاڑی ہوتا ہے نا، جو محنتی ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے مسلسل لگا ہوتا ہے. اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھوں گا، اس اتوار کو ہماری مجلس تھی عشاء کے بعد، کون آیا تھا؟ آپ آئے تھے؟ آپ آئے تھے عشاء. موضوع کیا تھا؟ کہ باکمال زندگی ہے نا. اس دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں ایک جی تو اتوار والی مجلس ضروری ہے، اس لیے آنا چاہیے. اس میں کام کی باتیں ہوتی ہیں نا اس میں. تو دیکھیں ہر انسان ایک باکمال زندگی چاہتا ہے کہ میری زندگی کمال والی ہو ہر چیز کے اندر. یہ نہیں کہ صرف مال میں ہو، بلکہ تعلیم میں بھی، رہائش میں بھی، گاڑی میں بھی، اولاد میں بھی، رزق میں بھی، عزت میں بھی، شہرت میں بھی، اور دین میں بھی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھوں تو ایک اچھی نماز ہو، تلاوت ہو تو اچھی ہو، کورس کروں تو اچھا کروں، رزلٹ آئے تو اچھا آئے. تو کمال کی طلب میں تو سب لگے ہوئے ہیں نا. لیکن یہ کمال والی زندگی حادثاتی طور پہ نہیں ملتی. ایسا نہیں ہے کہ رات کو ہم سوئیں اور صبح اٹھے تو سارے علوم اور فنون اور مہارت ہمارے اندر آ چکی ہوگی خواب کے بعد. ایسا نہیں ہے. تو میں نے اس میں عرض کیا تھا، اگر یاد ہو، کہ دو چیزیں انسان کے باکمال بننے کے لیے بنیاد ہے. دو چیزیں. ایک آپ کے سامنے آپ کا مقصد واضح ہو، مقصد. دوسرا یہ کہ اس کے لیے پھر مسلسل محنت ہو. ایک آدمی زندگی تو گزار رہا ہے لیکن سامنے مقصد ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اس کے پاس، بس چل رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے. تو بھئی کہاں تک بنانی ہے اور کتنی بنانی ہے؟ اب ایک بندہ سوچ بنا لے کہ جی میری سوچ یہ ہے کہ میں اپنا ایک گھر اچھا بنا لوں، ایک گاڑی میرے پاس آ جائے، حج کر لوں اور بچوں کی شادیاں ہو جائے. یہ میری ایک سوچ ہے کہ یہاں تک مجھے جانا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں یہاں. تو یہ یقیناً ایک مقصد سامنے اس نے رکھا اور پھر اس کے لیے کوشش کی، اور جب وہ مقام آ گیا اب یہ مطمئن ہو گیا کہ چلے ہو گیا.
اب اس کے بعد مزید آتا ہے نہیں آتا ہے کتنا آتا ہے یہ تو ایک اضافی سی چیز ہو جائے گی، لیکن یہ کہے گا کہ بھئی الحمدللہ گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، شادیاں ہو گئی، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا اور تفریح ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی، یہ باقی تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، اللہ کا شکر۔ آج ہمارا مسئلہ خاص طور پہ جو نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے طلباء ساتھی ہوتے ہیں، وہ بڑے تذبذب کہتے ہیں، یعنی ایک بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی صورتحال کے آگے پیچھے ہونے کے بعد ہم مایوس بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں کہ بس اب یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، اب کیا کرنا ہے جی، اب مجھے کینیڈا جانا ہے، فوراً بیرون دنیا کی بات کریں، پھر اس میں ویزے میں لگ گئے تو 2-3 مہینے اوپر ہو گئے، نہیں ہوا تو پھر مایوس ہو جائیں گے، کہیں گے بس ہمارا کام نہیں ہوتا، سب کے ہو جاتے ہیں، ہمارا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ مقصد واضح ہونے کے بعد آپ کی مسلسل محنت چاہیے، تسلسل والی جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، اور اس پر اس عاجز نے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی سنایا تھا اگر یاد ہو، وہ تو ابھی نہیں سنا سکتے، ساری چیزیں مفت میں، وہ تو وہاں اس مجلس کی باتیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔